السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز سیدی اور میں ہوں صدرا میر۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ مریم اور شہباز شریف کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ مریم جس حکومت سے بات بھی نہ کرنے کے بیانات دیتی رہیں، شہباز شریف اسی حکومت سے نئے معاہدے کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نیا عمرانی معاہدہ ہو تو نواز شریف بھی مان جائیں گے، قومی مفاد کے لیے بڑے بھائی کے پاؤں پکڑنے کو بھی تیار ہوں۔ صدر نون لیگ نے کہا شفاف الیکشن ہو، آزاد عدلیہ ہو، تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں تو نواز شریف ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ ایک طرف میاں شہباز شریف نئے عمرانی معاہدے کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف شاہد خاقان عباسی سودے بازی نہ کرنے کے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سودے بازی نہیں کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے اپوزیشن اتحاد سے راستے بھی اسی لیے الگ ہوئے، انہوں نے سودے بازی کر کے اعتماد توڑا۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا بیانیہ ایک ہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اعتماد توڑا ہے، انہوں نے اپنا حلف توڑا ہے، انہوں نے جو وہاں پر دعا خیر ہوئی تھی اس کو بھی توڑا۔ جب اتحاد کے اندر اعتماد نہ ہو پھر راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ پیپلز پارٹی اور اے این پی نے خود کیا۔ ایک پی ڈی ایم کا بڑا معمولی فیصلہ تھا، اسے انہوں نے انحراف کیا۔ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا کہ ہم سودے بازی میں نہیں پڑیں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سودے بازی نہیں کریں گے، اس کو انہوں نے توڑا اور ایک بڑی معمولی سی کرسی حاصل کر لی۔ ان کو وہ کرسی مبارک ہو۔ جب تک وہ پی ڈی ایم کے اعتماد بحال نہیں کرتے ان کی جگہ پی ڈی ایم کے اندر نہیں۔ پی ڈی ایم کے اندر سربراہی اجلاس ہوتا ہے، وہاں پر شہباز صاحب پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، وہاں پر اکثر میاں صاحب بھی شرکت کرتے ہیں۔ ایک ہی بیانیہ پاکستان مسلم لیگ نون کا وہاں پر ہوتا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے اعزاز میں شائعہ۔ لیگی صدر وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں۔ ملاقات میں پی ڈی ایم اجلاس اور آئندہ کی حکمت عملی پر بات چیت ہوگی۔ مزید جانیں گے عادل تنولی سے۔ عادل، لیگی وفد میں کون کون شریک ہے اور کن امور پر گفتگو ہوگی؟ جی، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے اعزاز میں عشائی کا اہتمام کیا گیا ہے اور وہ احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ اور دیگر رہنما جو ہیں ان کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پر موجود ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے، یہ ملاقات جو ہے جاری ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے دیگر لوگ، مولانا اسد محمود اور اس طرح دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود ہیں۔ آج خصوصی طور پر سربراہ پی ڈی ایم جو ہیں ان کی جانب سے شہباز شریف کو مدعو کیا گیا تھا اور وہ اپنی پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ہمراہ یہاں پر پہنچے ہیں۔ 2 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، ملاقات جاری ہے۔ یہ عشائی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے اور خاص کر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 29 مئی کو جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی آج ہی حکمت عملی طے کر لی جائے گی۔ اس وقت جو ہے مولانا فضل الرحمان اور دیگر نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر شہباز شریف کے ہمراہ موجود ہیں مولانا فضل الرحمان کے گھر عشائیے میں۔ تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ عادل تنوری۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ، تفصیلات کچھ ہی دیر بعد۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کچھ بھی کر لے، عمران خان 5 سال پورے کریں گے، اسلام آباد آئیں، کوئی مسئلہ نہیں، قانون ہاتھ میں لیا گیا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ اللہ کے حکم سے عمران خان تن کے 5 سال گزارے گا اور یہ پی ڈی ایم تیسری دفعہ بیٹھ جائے، چوتھی دفعہ بیٹھ جائے، آئے جو قانون اور آئین کے تحت بطور وزارت داخلہ ہمارے پاس اختیارات ہیں، قانون کا احترام کریں گے تو ان کا احترام ہوگا۔ اگر کوئی قانون سے کھلواڑ کرے گا پھر قانون حرکت میں آئے گا، ورنہ بالکل ویلکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پر قوم کے لیے اچھی خبر، ملکی معیشت چل پڑی، اچھا وقت آ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خوشخبری سنا دی۔ رشکئی اقتصادی زون کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب میں کہا، مشکل وقت آتے رہتے ہیں، جس طرح ہم کورونا سے نکلے شاید ہی 3-4 ملک نکلے ہوں۔ 4% جی ڈی پی گروتھ پر مخالفین بھی حیران ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ اگر لاک ڈاؤن لگا دیتے تو آج پاکستان کا حال بھارت جیسا ہوتا۔ سارے مخالف خود حیران پھر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ایک دم تقریباً 4% گروتھ ریٹ پاکستان کی جو ابھی نظر آئی ہے۔ پہلے تو اتنی تنقید کی تھی کہ ملک تباہ ہو گیا تو وہ سارے حیران بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہت بڑا پریشر ڈال رہے تھے
کہ جو لاک ڈاؤن لگا دو. اگر پریشر میں میں آ کے لاک ڈاؤن لگا دیتا تو ہمارا وہ حال ہونا تھا جو آج ہندوستان کا حال ہے. ہم لوگوں کو غربت سے بھی بچایا, اکانومی ہم نے بڑی جلدی کھول دی, ایگریکلچر کو بالکل روکا نہیں, اور ساتھ ساتھ اسمارٹ لاک ڈاؤن اس سے اپنے لوگوں کو بھی بچایا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تیزی سے گرو کر رہی ہے. ایگریکلچر ہے, اس کے اندر تاریخ بنی ہے. چاول کی, مکئی کی, گندم کی, گنے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. اس کی وجہ سے خوشحالی آئی ہے. دیہاتوں کے اندر ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے, موٹر سائیکلوں کی سیل ہوئی ہے, گاڑیوں کی سیلز ہوئی ہیں, کھادوں کی سیل ریکارڈ ہوئی ہے. سارے ملک کی اکانومی اٹھنی شروع ہو گئی, اور ساتھ انڈسٹری بھی چل پڑی ہے. قوم کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اچھا وقت آ رہا ہے. خطرہ یہ ہے کہ ہماری جیسی جیسی اکانومی گرو کر رہی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر پریشر پڑے گا, ہمارے ملک سے زیادہ ڈالرز باہر جانا شروع ہو جائیں گے. اس سے ہم نے اب بچنا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ہمیں پھر کبھی IMF کے پاس نہ جانا پڑے. اب انویسٹمنٹ آ گئی ہے, انڈسٹریل زونز ہیں, انڈسٹریل زون سے انشاءاللہ ایکسپورٹ شروع ہوگی. پھر ہم بچ جائیں گے کہ جو ہر تھوڑی دیر کے بعد جب ہم اوپر جانے لگتے ہیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جاتا ہے, پھر بریک لگ جاتی ہے, پھر ہمیں پیسے مانگنے پڑتے ہیں. انشاءاللہ ان انڈسٹریل زون سے اتنی زیادہ ایکسپورٹ کریں گے کہ ہمیں پھر اس ٹریپ میں نہ پھنسنا پڑے. ملک کی معاشی صورتحال پر اپوزیشن کی حکومتی پالیسیز پر تنقید. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آج پاکستان روٹی, کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے. عمران خان عوام سے سبھی کچھ چھین رہے ہیں. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کی معاشی پالیسیاں عوام دوست ہیں. احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان کے آتے ہی ملک کا مستقبل تباہ ہو گیا. اپوزیشن نے کھول لیے معاشی کھاتے. بلاول بھٹو زرداری کی حکومت پر طنز بھری باتیں. کہا عمران خان کے ٹیم ورک کا یہ عالم ہے کہ معاشی ٹیم ایک دن فیصلہ کرتی ہے اور اگلے دن کابینہ اس فیصلے کو مسترد کر دیتی ہے. 3 سالوں میں تیسرا مشیر خزانہ لے آئے, FBR کے 4 اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے 3 چیئرمین بدل دیے, مگر عمران خان معیشت میں سدھار نہ لا سکے. آج پاکستان روٹی, کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے. دوسری جانب نون لیگی رہنما احسن اقبال بھی معیشت سے متعلق حکومتی پالیسیوں پر برس پڑے. جو 2018 میں GDP 315 ارب ڈالر تھی, وہ 265 ارب ڈالر پہ سکڑ چکی ہے. پاکستان 3 سالوں میں غریب ہوا ہے. ہر پاکستانی 3 سالوں میں غریب ہوا ہے. PP اور نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ اگر ایک بار پھر ان کی سرکار بن گئی تو معیشت کو مضبوط کر کے دکھائیں گے. حکومت نئے مالی سال کے لیے 900 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ لا رہی ہے. وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی پلان کوارڈینیشن کمیٹی کی منظوریوں پر پریس کانفرنس. بتایا کہ معاشی ترقی 4.8% رہنے کا تخمینہ ہے. رواں سال زرعی اجناس کی تاریخی ریکارڈ پیداوار آئی. آئندہ سال ترسیلات زر 29.1 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی. سالانہ جو وفاقی ترقیاتی بجٹ ہے اگلے سال اس کو بڑھا کے 900 ارب روپے تک لے کے جایا جا رہا ہے, اور اگر ہم اس کو یوٹیلائز کر جاتے ہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی اخراجات ہوں گے. دیامیر بادشاہ ڈیم, مومن ڈیم, داسو, یہ سب ہمارے چلتے رہیں گے, اور تقریباً 100 ارب روپے کی PSDP کی ان کی فنڈنگ جائے گی. جی اس 900 میں سے بڑی اسٹرانگ سپورٹ اس انکریز PSDP ایلوکیشن کی فائنانس منسٹر صاحب کی طرف سے ذاتی طور پہ تھی. اتنی اسٹرانگلی سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو کانفیڈنس ہے کہ یہ IMF جو ہے اس پہ سپورٹ کرے گا. اگلے سال کا مجموعی طور پر شرح نمو جو ہے وہ 4.8% ایسٹیمیٹ کی گئی ہے. ہمارے جو ترسیلات زر آتی ہیں وہ 29.1 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے. چاول کی, مکئی کی, گندم کی تاریخ کی سب سے زیادہ پروڈکشن آئی ہے, اور گنے کی تاریخ میں دوسری سب سے بڑی پروڈکشن آئی ہے. اسی طریقے سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو بڑی صنعتیں ہیں اس کے اندر آپ کو گروتھ نظر آئی ہے. لائف اسٹاک میں بھی آپ کو گروتھ تھوڑی نظر آئے گی, اور اس انڈسٹریل انسینٹو پیکج ہم نے دیا تھا اس کا بہت زبردست رسپانس ملا ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ ایک ڈرائیور بنے گا. سال 25.2 ارب ڈالر اور اگلے سال 26.8 ارب ڈالر ہم ایکسپورٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ پچھلے 10 سال کے اندر پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں. ہمارے تخمینے کے مطابق 2.3 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک مائنر سرپلس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ کے ہم سال ختم کریں گے.
ملک کی معیشت کی گاڑی تیزی سے دوڑ رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ 100 انڈیکس 47,126 پر بند ہوا۔ مسلسل تیسرے دن 1 ارب سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ بلندیوں پر۔ ملک کی معیشت میں بہتری کے اثرات حصص بازار میں بھی نظر آ رہے ہیں، جہاں روز نیا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے۔ کاروباری ہفتے کے اختتام پر پی ایس ایکس 100 انڈیکس 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 100 انڈیکس 335 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 47,126 پر بند ہوا۔ اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل تیسرے دن 1 ارب سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ جمعرات 27 مئی کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم ہوئی تھی، جب ایک دن میں 2 ارب 21 کروڑ سے زائد حصص کا کاروبار ہوا تھا۔ تجارت کا مالی حجم بھی 57 ارب سے زیادہ رہا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی تیزی حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا اظہار ہے۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود آئندہ 2 ماہ کے لیے 7% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے مسلسل 5ویں بار شرح سود 7% پر برقرار رکھی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملکی معیشت پائیدار اور مضبوط بنیادوں پر بحال ہو رہی ہے۔ روپے کی قدر میں اضافہ اور ایکسچینج ریٹ مستحکم ہے۔ ڈالر ذخائر 4 سال کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان سے فون پر آپ کی ہوگی براہ راست بات چیت کی چوتھی نشست۔ 30 مئی بروز اتوار سپہر 3 بجے آپ کے سوالات ہوں گے اور وزیر اعظم کے جوابات۔ عمران خان سے آپ کی گفتگو ٹیلی ویژن، ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ تو آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان سے فون پر آپ کی براہ راست ہوگی بات۔ چوتھی نشست اس سلسلے میں یہ ہونے والی ہے 30 مئی بروز اتوار سپہر 3 بجے آپ کے سوالات ہوں گے اور وزیر اعظم ان کے دیں گے جوابات۔ عمران خان سے آپ کی گفتگو ٹیلی ویژن، ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کی شدید مخالفت اور احتجاج کے باوجود قومی احتساب ترمیمی آرڈیننس میں مزید 120 دن کی توسیع کی قرارداد منظور۔ اپوزیشن والے کورم کی نشاندہی کرتے رہ گئے، لیکن اسپیکر نے کسی کی ایک نہ سنی۔ قرارداد منظور ہونے پر اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا ہی کورم آڑے آ گیا۔ نون لیگ کے شیخ فیاض الدین نے آغاز کے ساتھ ہی کورم کی نشاندہی کر دی۔ اسپیکر کی ہدایت پر گنتی ہوئی تو کورم نامکمل نکلا۔ اسد کیسر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا۔ کورم پورا ہونے پر اجلاس کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں ملک کے اعلیٰ اداروں کے نام سے بنی ہاؤسنگ سوسائٹیز غیر قانونی ہونے کا انکشاف۔ شگفتہ جمانی نے بتایا کئی ارکان اسمبلی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اپنی رقم پھنسا بیٹھے ہیں۔ احسن اقبال نے بلدیاتی اداروں کی بحالی کا معاملہ ایوان میں اٹھا دیا۔ علی محمد خان نے نیب ترمیمی آرڈیننس میں 4 ماہ کی توسیع کی قرارداد پیش کی۔ کورم کی نشاندہی اور اپوزیشن کی شدید مخالفت اور احتجاج کے باوجود اسپیکر نے قرارداد کی منظوری حاصل کر لی۔ All those in favor of the resolution میں سے آئے، all those say no. I think I have a consequent resolution is adopted. کورم کی نشاندہی کے باوجود کارروائی جاری رکھنے پر نون لیگی رکن مرتضیٰ جاوید عباسی اور اسپیکر کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ آپ دیکھیں یہ 6 دفعہ آپ کر چکے ہیں، 6 دفعہ۔ آج آپ نے ہسٹری میں کسی اسپیکر نے یہ کام نہیں کیا۔ مرتضیٰ عباسی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ قرارداد منظور ہونے کے بعد اسد کیسر نے گنتی کی ہدایت کر دی۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ شوگر انڈسٹری میں گھپلوں کی تحقیقات پر بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ معاملہ مزید خراب کر دے گی، یہ کہنا ہے ایف آئی اے کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ کا۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ کیس بدنیتی پر مبنی ہے، انکوائری کمیشن مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ سما کو انٹرویو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سن لیتے ہیں۔ آؤٹ آف 88-89 مل جو تھا وہ 9 مل مالکان کو سلیکٹ کیا گیا تھا۔ ایز سچ کوئی کرائٹیریا نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کا موسٹلی کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا۔ اگر ایک 8% والے کو چھوڑ کے، 7 والے کو چھوڑ کے، 9 والے کو چھوڑ کے تو 10 اور 11 والے کو اگر سلیکٹ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے در مالفینٹر۔ دوران کمیشن زیادہ تر زور تھا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کیسے درج کرنے کی۔ کمیشن بنتا ہے وہ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت، جو کمیشن بنائیں گے وہ کسی پرسنالٹی کے انڈر نہیں آتا، اس نے انڈیپینڈنٹ ایز اے جوڈیشل انکوائری ہے وہ کرنی ہے۔ ڈی جی ایف آئی اس پہ 2 روز بریفنگ دے رہے تھے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید لاہور آئے، انویسٹیگیشن افسر تھے، ان سے پوچھا کہ بریفنگ دو، ان کا جی ڈائریکٹر صاحب سے پوچھا کیس مینیفیٹ جب اس کو جس طرف لے کے جانا چاہیں لے جائیں گے۔ اگر کل کو اوپر سے کہا ان کو گناہ گار کر دو، یہ گناہ گار کر دیں گے۔ اگر انہوں نے کہا اس کو بیگنا کر دیں گے، بیگنا کر دیں۔ وہ رپورٹ جو ہے وہ مزید اس میں گاندھی ڈلے گا۔
لیگی رہنما عثمان بخاری کی حکومت پر کڑی تنقید، بولی شہزاد اکبر FIA کے دفتر کیوں گئے تھے؟ ان کا FIA کے دفتر میں کیا کام؟ اگر شہزاد اکبر جہانگیر ترین کو NRO دینا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ان کے اتنے بڑے کھانچے ہوں، وہ رنگ روڈ ہو، وہ آٹا چینی چوری ہو، وہ جو مرضی ہو، اینٹی کرپشن نے آج تک، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہاں چھاپا مارا؟ شہزاد اکبر صاحب وہ سنا ہے کل FIA کے دفتر آئے ہوئے تھے، وہ FIA کے دفتر کیا کر رہے تھے؟ ابھی تو وہ بھی سٹوری سمجھ نہیں آئی کہ وہ اٹارنی جنرل کے آفس بھی جو ہے وہ ایک پوری جماعت گئی تھی، پھر علی ظفر صاحب FIA کے دفتر بھی گئے تھے، اب شہزاد اکبر صاحب بھی FIA کے دفتر گئے ہیں۔ راجہ ریاض صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہے نیشنل اسمبلی میں جہانگیر ترین گروپ کے، انہوں نے کہا میں حلف دیتا ہوں کہ جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی شہزاد اکبر کے ساتھ، جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی علی ظفر کے ساتھ، ان کے وکلا کے ساتھ، اور انہوں نے کہا میں بھی وہاں موجود تھا۔ اب یہ مطلوبہ سہولت باقیوں کو اویلیبل کیوں نہیں ہے؟ اگر شہزاد اکبر جہانگیر ترین کو NRO دلا رہے ہیں تو شہزاد اکبر پھر خود اس عہدے پہ رہنے کے قابل نہیں۔ کم بخت، فون کے ساتھ چارجر بھی لے اڑا۔ مغوی لینے گئے اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ تہلکہ خیز خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ شکارپور میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں شہید ہونے والے پولیس اہلکار کچے میں آپریشن کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ 2 یرغمالیوں کو بازیاب کرانے کے لیے جتوئی قبیلے سے ڈیل ہو گئی تھی، جبکہ جعلی بازیابی کو عکس بند کرنے کے لیے بختر بند میں ٹیم گئی، راستے میں حملہ ہو گیا۔ منصور مغیری کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈیرہ قاضی خان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا لادی گینگ کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 27 افراد کو اب تک حراست میں لیا جا چکا ہے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق لادی گینگ کے خلاف آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور جرائم پیشہ عناصر کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ملزمان اپنے مورچے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے قبائلی علاقوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، جبکہ لادی گینگ کے ٹھکانوں کو سرچ آپریشن کے بعد ہیوی مشینری سے مسمار کیا گیا اور عارضی پناہ گاہوں کو آگ لگا دی گئی۔ کراچی پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کراچی کے علاقے لانڈی سے رو سے تربیت یافتہ MQM کے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ زمزم سعید کی رپورٹ۔ کراچی پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے MQM کے 3 ایسے دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو ان کے بقول بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے تربیت یافتہ ہیں۔ CTD اعلامیے کے مطابق لانڈھی اسٹیشن سے گرفتار 3 دہشت گردوں میں سے 2 کا تعلق حیدرآباد اور 1 کا کراچی سے ہے۔ نعیم احمد MQM سندھ کی آرگنائزنگ کمیٹی کا جوائنٹ انچارج، جبکہ عمران احمد MQM حیدرآباد کا سابق سیکٹر انچارج ہے۔ تیسرا گرفتار دہشت گرد علیم الدین APMSO کراچی کا سینئر رکن ہے۔ CTD ملزمان کے قبضے سے 1 کلاشنکوف، 2 پستول اور دستی بم سمیت گولیاں برآمد کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ گرفتار دہشت گردوں نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ انہیں سندھ میں مخالفین کو قتل کرنے کی ہدایت ملی تھی۔ زمزم سعید، ساما، کراچی۔ PTM کے عشائیے کے بعد مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور میرے تمام پارٹی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور میرے تمام پارٹی کے سینئر ممبران آج یہاں پر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی دعوت پر حاضر ہوئے تھے، اور یقیناً حضرت کی میزبانی مثالی ہے، اور یہ دعوت شراز تھی۔ کھانا پرتکلف اور انتہائی لذیذ تھا، جو کہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو آج مل بیٹھنے کا ایک موقع تھا۔ چند روز پہلے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، ان کو ان کی صحت یابی کی مبارکباد دینی تھی، اور آج ہم یہاں پر ان کے دولت خانے میں حاضر ہوئے۔ کل انشاءاللہ PDM کا اجلاس ہے، جس کی صدارت
حضرت فرمائیں گے، اور اس میں پھر جو ملکی صورتحال، جو سیاسی معاملات ہیں، بجٹ کی اگلے مہینے بجٹ حکومت نے پیش کرنا ہے، پھر جو افغانستان میں جو اس کی صورتحال ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم دلی دعا کہ وہاں پر امن قائم ہو اور امریکی افواج کے انخلاء کے بعد وہاں پر ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہو، جس کا پورے خطے کو فائدہ پہنچے گا اور پاکستان پوری طرح اپنے افغان بھائیوں کا ہاتھ بٹھائے گا۔ یہ کل انشاءاللہ ان تمام امور کے اوپر بات ہوگی۔ آج ہم حضرت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت شاندار کھانا کھلایا اور بڑی ہمیشہ کی طرح محبت سے ملے۔ بہت شکریہ۔ میاں صاحب یہ فرمائے کہ پیپلز پارٹی اور ANP کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے، واپسی کا امکان ہے؟ کل PDM کا اجتماع کا اجلاس ہے، اس کی صدارت حضرت نے فرمانی ہے، تمام ممبر پارٹیز وہاں پر موجود ہوں گی، مشاورت کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو اس کے بعد اطلاع ہو جائے گی۔ کیا آپ اپنی کوئی کوشش کر رہے ہیں بلاول بھٹو کو زرداری کو اور ANP کو لانے کے لیے؟ آج کے اس ملاقات میں دیکھیں، ہم PMLN دوسری پارٹیوں کے ساتھ ایک پارٹی ہے، کسی ایک پارٹی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کو لے آئے یا چھوڑ آئے۔ یہ ایک فورم ہے اور اس میں مشاورت کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر جب مشاورت ہو جاتی ہے تو صدر ان کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ کی ذاتی رائے سر کیا ہے کہ کیا ان دونوں جماعتوں کو دوبارہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ میری کوئی ذاتی رائے نہیں، PMLN کی رائے ہے۔ میاں صاحب یہ ایک تاثر ہے، بس ہو گیا جی، مولانا فرمائیے۔ مولانا فرمائیے۔ تاثر جو بھی تاثر ہے۔ دیکھیں، اس طرح کی بات، ہم نے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا تھا، PDM کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ غلط فہمی کو مہربانی کر کے دور کر دیں۔ شاہد عباسی صاحب نے اس بات کا پوری طرح اس کی وضاحت کر دی کہ وہ پارلیمنٹ اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہیڈز ہیں ان کو ہم نے دعوت دی تھی، اور اس میں چونکہ تمام جو اپوزیشن پارٹیز کی مہربانی سے انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن، میرا یہ فرض ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ہم مشاورت کے ساتھ پارلیمان میں، اسمبلی کے فورم میں ایک مشترکہ لائحہ عمل بنائیں جس سے بجٹ اور ان کی جو تمام جو محاذوں میں بدترین غفلت ہے، میسو فیلیئرز ہیں، ان کو ایکسپوز کریں۔ مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ کووڈ کے حوالے سے یہ تیسری لہر جاری ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں جب سے ویکسینیشن دنیا میں اویلیبل ہوئی، انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ کیا اس سے کوئی زیادہ مجرمانہ غفلت ہو سکتی ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جو ہم سے پیچھے ہیں ان کی جو ویکسینیشن کی شرح جو ہے ہم سے کہیں آگے ہے، اور ہم نے صرف جو امداد میں جو ٹیکے ملے اس کے اوپر اکتفا کیا۔ یہی جو کرپشن ہوئی ہے، جو اسکینڈل ہوئے ہیں چینی کے، گندم کے، سبسڈیز کے، یہی پیسہ اس کرپشن کی نظر نہ ہوا ہوتا تو یقین کریں کہ آج اس ملک کے اندر ویکسینیشن کے حوالے سے معاملات بہت بہتر ہوتے کہ وہ پیسہ جو ضائع ہو گیا، ہڑپ کیا گیا، وہ ادھر استعمال ہوتا۔ لیکن شومی قسمت کہ ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ ریاست مدینہ کا تو دن رات اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر عمل جو ہے اس کے 100% اس کے عمل کوفے کا 100% خلاف۔
اگر ریاست مدینہ کا ذرا بھی ان کو احترام ہوتا تو جناب درد دل کے ساتھ پاکستان کے کونے کونے میں پہنچتے اور ہر جگہ سینٹرز بنواتے، ویکسینیشن ہوتی، لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے، چاہے آپ پشین کی بات کر لیں، چاہے آپ جمرود کی بات کر لیں، چاہے آپ لاڑکانہ کی بات کر لیں، رحیم یار خان کی بات کر لیں. دیکھیے میں خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، بات لمبی ہو رہی ہے. جب ڈینگی آیا تو اپنے لیڈر نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے جان توڑ کوشش کی، گھر گھر سپرے کروائے، وزیر جاتے رہے، میں خود جاتا رہا، سڑکوں پہ پیمفلٹس بانٹے، جو بلڈ ٹیسٹ کی مشینیں تھیں ہم نے درجنوں کے حساب سے ایئر فریٹ کروایا، پلیٹلیٹس کی جو مشینیں تھیں ہم نے جرمنی سے ایئر فریٹ کروائیں. وہ جو تھا اس کا ٹیسٹ پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو 90 روپے فکس کیا، چاہے وہ چغتائی لیب تھی یا وہ اتفاق ہسپتال کی لیب تھی یا شوکت خانم کی لیب تھی، اور سرکاری اسپتالوں میں مکمل طور پر فری وہاں پر ٹیسٹ ہوتے تھے. اور انہوں نے کہا تھا سری لنکن سے کہ یہ دنیا کی اتنی بڑی وبا نے پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں حملہ کیا ڈینگی نے کہ خدا نہ خواستہ 25,000 لوگ لقمہ اجل بن سکتے ہیں. اس مالک کا کرم ہے کہ پوری مشینری کی کوشش کے نتیجے میں، چاہے وہ سیاستدان تھے، وزیر تھے، بیوروکریٹ تھے، ایکسپرٹس تھے، ایپٹمالوجسٹ تھے، جو بھی تھے، 250 لوگ اللہ کو پیارے ہوئے، جن میں وہ بھی شامل تھے جن کو کوموربڈیز تھی، یعنی دوسری امراض تھی. اور اگلے سال اس خدا کے فضل و کرم سے زیرو، کوئی اپنا اموات واقع نہیں ہوئی. اور یہاں پر تیسرا مرحلہ ہے اور ہم ٹیکوں کا انتظام نہیں کر سکے اور صرف جو ہمیں اپنے مفت ملی اس کے اوپر تکیہ کیا. بہرکیف بات بہت لمبی ہوگی، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. کل پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی، اب حضرت بات کریں گے. بس مہربانی جی، چلیں جمان سے بات. میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی، تشریف لائے، اور 2 روز پہلے بھی وہ تشریف لائے تھے میری صحتیابی کے حوالے سے. تو ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اور ایک بڑے ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ اس شفقت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں. جن مسائل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، یقیناً پاکستان 2-3 سالوں سے اس سے دوچار ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں مرض تو آتے ہیں لیکن اس کی علاج کی کوئی صورت نہیں ہوتی. تو یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ جو لوگ قوم پر مسلط کیے گئے ہیں. پی ڈی ایم کے عشائیے کے بعد مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کی ہے.